اللہ کے 70 ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ فوراً کہتا ہے مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ محترم ناظرین، اللہ کے 70 ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ فوراً کہتے ہیں مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسی سورت ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں؟ تو جانیے وہ سورت کون سی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے کئی ولیوں نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھنے سے انسان کے دل کو تو سکون ملتا ہی ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت بھی آ جاتی ہے۔ جب یہ سورت پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں فوراً آ پہنچتی ہیں اور اللہ کا کرم ایسی تیزی سے نازل ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس سورت کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ سورت کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ کے 70 ولیوں نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھ کر انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ سورت نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرتی ہے۔ تو آئیے اس سورت کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور یہ سورت آپ کے لیے ہر دروازہ کھولے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے میرے پروردگار، جتنے بھی میرے مسلمان بھائی بہنیں دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو آنے والے نئے سال میں مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ اور جتنے بھی لوگ رزق دولت کی وجہ سے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ سب کے کاموں میں آسانیاں فرما، آمین۔ اور آج کی سورت کا یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین، اس سورت کو پڑھنے والے کو اللہ پاک غیبی رزق عطا فرماتا ہے اور خیر و برکت عطا فرماتے ہیں جہاں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو، انسانی مایوسی اور نا امیدی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکا ہو، ایسے شخص پر رزق نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس شخص کا دسترخوان نہایت ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے لیے رزق اور برکت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ غرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ رزق کے معنی نصیب بھی ہیں، جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ دینی اسلام میں جائز ذرائع سے روزی کمانا رزق حلال کہلاتا ہے۔ ہمارا پیارا دین ہمیں یہ تاکید فرماتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر پاک صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی طیب و حلال ہو۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں نے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو، اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے إِنَّ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا تو تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پر لوگوں کو تلاش حصول روزی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ خدا تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے خاضع اور خاشع بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی پشت پر چلو اور پھرو اور اس کے رزق سے کھاؤ پیو۔ کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوح انسان کو حیرانی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب واضح
سے بیان کر دیا۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک الملک جو بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والے اور بہت زیادہ قوت والے ہیں، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دیں، آسمان سے ان پر خیر و برکات نازل فرما دیں اور ضمیر سے ان کے لیے گنگناگو اور بے شبہ نعمتیں اگلوائیں۔ قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے اعمال کی طرف واضح اشارہ موجود ہے جو رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا باعث ہے۔ ہم درج ذیل سطور میں مختصراً کچھ اصول پیش کرتے ہیں جن کی بجا آوری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں برکت اور فراوانی کا وعدہ ہے۔ یقیناً ہم رزق میں وسعت اور برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت کے اسباب سے ناواقف ہیں، صرف دنیاوی جدوجہد، محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی جدوجہد کے ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، جو ہر شخص کی خواہش ہے۔ پہلی چیز، بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگو، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے اور تم بہترین رازق ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو گے اللہم ارزقنی تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ رزق کے حصول کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی کے ایک کے پاس بھی نہ کھانا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، رزق بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ طلب رزق کے جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے ان میں سے ایک صحیح و کوشش بھی ہے، جس کا ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں پر چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اس کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کر کھڑا ہونا ہے۔ رزق کے حصول کے لیے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار و توبہ کرنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے مال و دولت میں اضافہ فرما دیں، اپنے والدین کے قدموں کو چھو کر روز صبح شام اپنے چہرے پر ہاتھ مل لیا کریں۔ اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو صبح شام ان کی قبر پر جا کر یا آپ جس مقام پر ہیں وہیں پر بیٹھ کر اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو ہدیہ کر دیا کریں اور وہ ہاتھ چہرے پر مل لیا کریں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل سے رزق میں بہت برکت ہوگی اور ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو جس صورت کا عمل بتانے جا رہی ہوں وہ عمل آپ لوگ نوٹ فرما لیں۔ اس صورت کو آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے اور اس صورت آپ لوگ ضرور پڑھ لیا کریں، روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کا فضل دیکھیں کہ کیسے آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اب میں اتنا پیسہ اتنی دولت کہاں رکھوں۔ وہ صورت کون سی ہے وہ نوٹ کر لیں۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے درود ابراہیم کو کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، تو یہ صورت ہے سورہ یاسین، جو کہ 70 ولیوں نے اس صورت کو پڑھنے کی اہمیت اور اس کی برکتوں کو واضح کیا ہے۔ اس صورت کی تلاوت انسان کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں لاتی ہے۔ نہ صرف یہ صورت ایک روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اس سے انسان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ تو اس صورت کو پڑھنا
کس طرح ہے؟ تاکہ اللہ کی رضا اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل سکے۔ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کی روحانیت اور پاکیزگی کو بڑھا دیتا ہے۔ وضو کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کریں، مثلا سبحان اللہ، اللہ اکبر، وقت پر، تاکہ آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو۔ اب سورہ یاسین کو پرسکون دل سے اور پختہ ایمان کے ساتھ ایک بار پڑھیں، اگر ممکن ہو تو یہ سورت 41 بار پڑھیں، تاکہ اس کی تاثیر اور برکتوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اگر آپ اس کو اکیلے اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو اجتماعی طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک بار اگر پورے دل سے پڑھیں اور روزانہ صبح کے وقت اس کی تلاوت کریں یا رات کو سونے سے پہلے کر کے سوئیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، جو بھی خواہش ہو جائے، وہ دنیاوی ہو یا اخروی، اللہ سے طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کریں۔ تو ناظرین، یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قبولیت کے لیے آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب رکھتے ہیں تو دعا میں فوراً اثر ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے اللہ کا کرم آپ پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے 70 ولیوں نے اس سورت کی تلاوت کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور یہ سورت آپ کی زندگی میں سکون، برکتیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو اس سورت کو ایمان سے پڑھے گا اللہ اس کی ہر دعا کو پورا فرمائے گا، کیونکہ جب بندہ دل سے اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے، مانگ میرے بندے، تجھے کیا چاہیے۔ تو آپ اس عمل کو، سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصول بنا لیں، اس کو لازمی پڑھیں، روزانہ ایک بار اس سورت کی تلاوت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بڑی تمام حاجات پوری ہوں گی، چھوٹی بڑی تمام مشکلیں یا پریشانیاں دور ہوں گی، بن مانگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ سورت آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے۔ آپ روزانہ اس سورت کو پڑھنے کا اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سورہ یاسین، جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار فضائل، برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، حق تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین میں پیدا کرنے سے 1000 قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کی اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پس اس سورت کو اپنے مردوں کے لیے پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے، کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں میں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، آپ لوگ روزانہ اس سورت ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 2 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دولت آپ کے پاس ایسے آئے گی کہ جیسے کبھی زندگی میں اس کی طرح پیسہ کا آپ کے ہاتھوں میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا کو کوئی بھی دکھ ہو، تکلیف، بیماری، پریشانی، قرض میں ڈوبے ہو، اس کے لیے بھی یہ سورت کا عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ میرے جتنے بھی بھائی، میرے بہنیں، میرے دوست روزگار کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، کم پیسوں سے گزارا نہیں ہو رہا، ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس سورت کو کبھی بھی مت چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کی رحمت دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں، آپ کے پاس اتنی دولت اکٹھی ہو جائے گی کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس طرح کا آپ کا کوئی کام یا کوئی مقصد ہوگا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں، ان کو بتا دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوستوں، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔